مستحقین کو دیے جاتے ہیں، ایک سال میں 124% کا اضافہ ہوا۔ اب 124 کا مطلب ہے کہ 250% ہمارے پاس فنڈز آئے تو ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے ان وظائف میں ہم نے اماؤنٹ بڑھایا اور تعداد بھی بڑھا دی۔ جب میں آیا تھا تو وہ بلاک تھیں، ہم مزید اس قابل نہیں تھے کہ وظائف دے سکیں، ہم نے تعداد بھی بڑھائی اور اماؤنٹ بھی بڑھائی۔ راشن کی مد میں 81% اضافہ ہوا۔ بچوں کی شادی جب میں آیا تھا تو اس وقت ہم کچھ بچوں کی شادی میں ان کے لیے 50,000 روپے دیا کرتے تھے، اس کے بعد یہ پابندی ہم نے تمام برادری کے لیے بڑھا کے 75,000 کی، اس کے بعد 1,00,000 روپے کی، اور اس مد میں 197% کا اضافہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہوا۔ اسپتالوں، کلینکس میں اور تعلیمی اداروں میں جو وظائف بچوں کی تعلیم وغیرہ میں دی جاتے ہیں، اس میں تقریباً 355% کا اضافہ ہوا۔ یہ میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں کہ یہ میرے خیال سے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدامی برادری کے جو میرے ساتھی تھے، جنہوں نے مجھ پہ میرے ساتھ مل کے کام کیا، تو دن رات اپنی ایمانداری، نیک نیتی کا ثبوت دیا، تو یہ اور سب سے بڑی بات رب العزت کی مہربانی کی وجہ سے یہ اچیومنٹ جو ہے وہ یہ جمعیت پنجابی سوداگران دہلی میں ممکن ہو سکی۔ اس کے علاوہ ہم ایک بڑا سوال اٹھتا ہے برادری کے حوالے سے، اور آپ میرے خیال سے تمام حضرات اس کے واقف ہے کہ جو موجودہ قبرستان ہے وہ تقریباً ختم پہ ہے۔ میرے خیال سے شاید اب یہ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے، ایکچوئل ڈیٹ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اندازہ یہ ہے کہ شاید 3 سے 6 ماہ کا عرصہ لگے گا، جو ٹکڑے بچ گئے ہیں وہ شاید مکمل ہو جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک اور مہربانی ہے کہ ہماری ہی برادری کے ایک ڈونر نے 25 ایکڑ زمین لی، اس کو ڈیولپ کیا، اور اس کی آج کل باؤنڈری وال بن رہی ہے۔ تو ثم انشاءاللہ العزیز اس میں کام جاری ہے، باقی اس کی جو چیزیں ہیں اس میں کنواں ہیں اور جو چیزیں اس کی ضروریات ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ العزیز ہم اس قابل بالکل یقیناً ہمارا جو پیس آف ورک ہے وہ اس قابل ہے کہ جس وقت وہ مکمل ہوگا تو تدفین جو ہے وہ نئے قبرستان میں، جس کی جو تقریباً ایریا 25 ایکڑ زمین ہے، اور 25 ایکڑ زمین جو ہے وہ میرے خیال سے کافی ہماری برادری کے موجودہ ضروریات کے مطابق کافی عرصے کے لیے کافی ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ اور اس کا جو محل وقوع ہے، جو موجودہ قبرستان ہے، اس سے تقریباً 10 کلومیٹر آگے اسی روڈ پر وہاں پر یہ موجود ہے۔ ابھی اس کا نام نہیں رکھا گیا، جس وقت وہ مکمل ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ MC سے اپروف ہونے کے بعد اس کا نام رکھا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو مختصراً چیز بتائی ہے۔ بھی ہوا، جس کا تعارف ابھی ہوا، اس کو یہاں پر پذیرائی بخشی اپنے گھر پر، اور اس کا موقع دیا ہمیں کہ ہم اپنی کارکردگی بیان کر سکیں۔ سب کچھ بھائی عرفان نے بتا دیا، میں صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ یہ محض اللہ کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں اس خدمت خلق کے کام کے لیے منتخب کرا۔ اور جب ہم پچھلے الیکشن سے پہلے یہ وعدے کر رہے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو لوگ ہماری طرف توجہ سے دیکھتے تھے کہ کیا بے وقوف لوگ ہیں، ان کے پاس فنڈز ہیں نہیں اور یہ وعدے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی۔ ہم نے اس وقت یہ پروگرام دیا تھا کہ ہم اپنے ڈیڈ ایسٹس کو الائیو کریں گے اور وہاں پہ یہ پیسے لگا کے یہ کام شروع کریں گے۔ ہم نے کوئی ایک چیز نہ فروخت کی، نہ ڈیڈ ایسٹس الائیو ہوئے، بلکہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں پورے سال کے اس کو کریں، لیکن ہم مشکلات کا شکار رہے۔ لیکن اللہ نے اپنا فضل یہ کیا کہ ہمیں پہلے دن سے اللہ نے یہاں کے ڈونرز میں، اہل ثروت حضرات میں، ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہاں پر اپنے فنڈز کو دیں، اور ہمارے فنڈز آپ نے دیکھا کہ 100% کے حساب سے بڑھے ہیں، تقریباً 150% کے حساب سے۔ یہ محض اللہ کا کرم تھا،
اگر آئندہ کے ہمارے کچھ پروگرام ہیں جو ہم پورے سال لگتے رہے، لیکن اگر پورا پینل ہوتا تو شاید اس کو ہم بہت پہلے شروع کر دیتے۔ ہمارے 2 پروگرام ہیں، ایک تو یہ کہ پچھلی باتوں میں بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے جس وقت سے ہم نے کام شروع کیا، ہم نے جو وظیفے بند تھے نہ صرف ان کو کھولا بلکہ ان میں پیسوں کی تعداد بھی بڑھائی۔ آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ 2-2.5 ہزار جو دیے جاتے تھے یا 3,000، اگر وہ 5,000 بھی ہو گئے تو آج کی اس کساد بازاری میں 5,000 بھی کسی کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم کے اندر ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں کری۔ تعلیم کے اندر جو بچے جو ہماری برادری کے خصوصاً بچے تھے ان کے تعلیمی وظائف ہم نے کبھی نہیں روکے اور ان کو جاری رکھا۔ اسی طرح ہاسپٹلز اور اس کے اندر اللہ کے شکر سے ہم نے اس مت کو جاری رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہماری برادری اپنے کاموں میں جو اس کا کاروبار ہے، اگر بھائی سعید اسماعیل کا کاروبار دواؤں کا ہے تو وہ دواؤں کے معاملے میں پرفیکٹ ہے۔ جو ہمارے یہاں بزرگوں کا پرانا طریقہ تھا ہم اس روش سے ہٹے ہیں اور ہم نے ایجوکیشن کو پروفیشنلز کے حوالے کیا ہے، اچھے پیسے دے کے الحمدللہ اس کے بہتر ریزلٹس، یعنی جو اب تک نہیں ہوئے تھے اس میں سے 24 بچے A+ بچے اور بچیاں A+ میٹرک کے امتحان میں پچھلے سال آئے، اور اس کے اندر سے 16 وہ ہے جو جمعیت نے جنہیں اون کیا ہوا تھا۔ اسی طرح اب ہمارا آگے کا ارادہ ہے کہ ہم ہاسپٹلز کو اور اپنے کلینکس کو پروفیشنلز کے حوالے کریں گے اور ہم صرف انہیں گائیڈ لائن دیں گے کہ اس لائن پہ چلنا ہے، اور ان کے لیے جو زکوٰۃ اور اس کی فراہمی ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں آئندہ کے یہ ہے۔ آئندہ کے پروگرام میں جو میں نے کیا تھا کہ 2 پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے تھے جو ہم نے اپنی کمیٹی میں پاس کرا لیے۔ کم از کم 50 خاندان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا کہ وہ اپنا روزگار کر سکیں 1 سال میں۔ اس آنے والے سال میں ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اگر ہم لوگ آئے تو انشاءاللہ اس پروگرام کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اس کے اندر 50-60 لاکھ روپے فنڈ بھی ہم نے الگ سے جمع کر لیا ہے اس وقت تک۔ دوسرا پروگرام یہ ہے کہ کم از کم 50 خاندانوں کو سستی چھت پرووائڈ کر سکے۔ ممکن ہے کہ کم لاگت پر ان کو دے دیں، یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ ممکن ہے ان کو لاگت پہ دینے کے بجائے بہت نامنل کرائے پر ان کو دے دیا جائے اور یہ جمعیت ہاؤسز رہیں، ان کا ایک کرایہ آتا رہے۔ یہ دونوں پروگرام ہیں جو آئندہ ہم انشاءاللہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آئندہ کریں گے۔ اگر خدا کو منظور ہوا اور آپ لوگوں کی کاوشیں ہوئیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو وعدہ آج میں کر کے جا رہا ہوں ہم اس کو اللہ نے چاہا تو فلفل کریں گے، اور اگلے سال ہم آپ کے سامنے سرخرو ہو کے کہیں گے کہ یہ 2 پروجیکٹ ہم نے شروع کیے تھے، اور یہ ایک تیسری بات کا وعدہ کیا ہے کہ ہاسپٹلز کو پروفیشنلز کے حوالے کریں گے اور ہم ان کے اوپر گائیڈ لائن اور ان کی چیک اپ کے لیے ہم رہیں گے۔ اسی کے ساتھ چونکہ مختصر کرنے کو کہا گیا ہے، میں آپ سب کا اس سبق خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔